الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله تبارك وتعالى ورسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم देखी भाई معزز علماء کرام 5 मिनट जब होई तो तो फिर को टिक जाए आ محترم سامعین اعظام फिर चले ला तो दूसरा लोड हो जाती है ये तो ज्यादा लंबा हो गई اور باپردہ طالبات تقریباً 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ جناب قاری ارشد صاحب حفظہ اللہ تعالی نے میرے پاس فون کیا اور حضرت عائشہ کے ششمائی امتحان کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ مولانا میرے مدرسے میں حضرت عائشہ میں ششمائی امتحان ہے، کچھ کتابیں آپ کے ذمہ کی جاتی ہیں امتحان کے تعلق سے، کچھ کتابوں کا آپ امتحان لے لیں۔ 2 کتابیں میرے پاس بھیجی گئی سوالات منتخب کرنے کے لیے، سوالات منتخب کر کے میں نے بھیجا، امتحان ہوا، پھر جوابات کی کاپیاں میرے پاس آئیں، ان بچیوں کے جوابات کی کاپیاں میرے پاس بھیجی گئی۔ محترم حضرات، بغیر کسی چاپلوسی کے اللہ کو حاضر و ناظر کر کے میں بالکل حقیقت کہتا ہوں کہ جواب کی ان کاپیوں کو دیکھ کر مجھے اتنی مسرت ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کی قسم میں اس خوشی کو بھلا نہیں سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس زمانے میں اتنی کم عمری میں عربی کی کتاب ہے، عربی عبارتیں ہیں، عربی عبارتوں پر اچھا اعراب، صحیح اعراب لگا دینا اور پھر اس اعراب کے مطابق ترجمہ کر دینا، یہ لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بلکہ میں تو قاری صاحب سے یہ بھی کہا کہ یہ بچیاں اتنی شاندار لکھی ہوئی ہیں، اتنے شاندار تو مدرسے میں پڑھنے والے عربی 2 عربی 100 متحرم کے بچے بھی نہیں لکھ پاتے، تحریر بھی ماشاءاللہ اور عربی عبارتوں پر اعراب بھی صحیح ڈھنگ سے جو اعراب ہونا چاہیے، ابھی
महबूस एराब के मुताबिक तर्जमा, बड़ी खुशी हुई। मोहतरम सामीईन, सही बात यह है कि ये सब कारी अरशद साहब हफिज़हुल्लाह ताला की मेहनत, उनकी कुर्बानी, नीज इसमें पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन, मुदर्रिसीन की जाफशानी, इनकी मेहनतों का ये समरा है, इनकी कुर्बानियों का ये नतीजा है कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां इतनी कम उम्र में इतनी शानदार तालीम हासिल कर रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कारी अरशद साहब की मेहनतों को कबूल फरमाए, इन मुदर्रिसीन मुअल्लिमीन की कुर्बानियों को कबूल फरमाकर ज़ख़ीरा आखिरत बनाए और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे और हर तरह के शुरूर और फितर से अल्लाह पाक हज़रत आयशा ये जितने भी हलक़ात कारी साहब के चलते हैं सबकी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। मोहतरम सामीईन, दीनी तालीम ये आज से नहीं है। इन मदारिस का ताल्लुक या इन मुदर्रिसीन मुअल्लिमीन की निस्बत बहुत ऊंची है। इन मुअल्लिमीन और मुदर्रिसीन की निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, जो पहला मुअल्लिम और पहला मुदर्रिस है। और इस मदारिस से इन मदारिस इस्लामिया का ताल्लुक, इन मदारिस इस्लामिया की निस्बत उस मदरसे से मिलती है जो इस्लाम का पहला मदरसा मदीनतुल मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूफा के नाम से कायम किया। हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए दीनी तालीम कितनी जरूरी है ये हम सब सुनते रहते हैं और जानते भी। अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते, मुसलमान होने की हैसियत से इतनी तालीम तो जरूरी है जितनी तालीम से हम अपने ईमान को, अपनी हकीकत को, अपने इस्लाम को, अपनी शरीयत को, अपने दीन को और कुरान सुन्नत को समझ सके, इतनी तालीम तो जरूरी है मुसलमान के लिए। हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए इतनी तालीम तो बिल्कुल जरूरी है, फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, ये जो हदीस है ये फर्ज है तलब इल्म को हासिल करना। तो इतना इल्म हासिल करना तो बिल्कुल जरूरी है जितने इल्म से हम अपने ईमान और अपने दीन, अपनी शरीयत की हकीकत को समझ सके। हमारे ऊपर नमाज फर्ज है तो नमाज के क्या मसाइल हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। हमारे ऊपर रोजा फर्ज है तो रोजे के बुनियादी मसाइल क्या है उसका हमें इल्म होना चाहिए। ज़कात फर्ज है, ज़कात के मसाइल से हमें वाक़ियत होनी चाहिए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तालीम तो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन मैं कहा करता हूं कि लड़कों से ज्यादा तालीम की जरूरत लड़कियों की है। तारीख से पूछिए, तारीख ही करती है, तारीख की किताबों को पढ़िए, फिर बात समझ में आएगी कि लड़कों से ज्यादा दीनी तालीम की जरूरत लड़कियों की है। लड़कों से ज्यादा दीनी तालीम के ताल्लुक से तवज्जो देने की जरूरत लड़कियों पर है। किसी ने कहा है कि मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, एक मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, और अगर औरतें पढ़ी तो घर पढ़ा। इसकी हकीकत, उसकी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। दुनिया के बड़े बड़े की तारीख
اٹھائیے گا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان بڑوں کی بڑاپن اور ان کی کامیابی کے پیچھے اگر کوئی ہے تو عورت ہے، چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ عورت بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ عورت بیوی کی شکل میں ہو، لیکن بڑے بڑے لوگوں کی بڑائی اور ان کی کامیابی کے پیچھے عورتوں کی قربانی، عورتوں کی دینی سوچ اور دینی تعلیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلی مرتبہ ہوتی ہے، پہلی مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی شکل میں جب دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، مجھے پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بیوی زوجہ محترمہ تسلی دیتی ہے کہ اے آقا، اے نبی، آپ تو ہے نا غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ صبر کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھبراہٹ اور اس پریشانی کے عالم میں اگر کوئی ساتھ دیتی ہے تو وہ عورت ہے، بیوی کی شکل میں۔ آگے چلیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اگر ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک عورت کی کہانی ہے، بہن کی شکل میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوتا ہے، ایمان کی نعمت اور دولت سے اگر سرفراز ہوتے ہیں تو لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اس کے پیچھے اس کامیابی کی پیچھے۔ اور آگے چلیے، حضرت بہن کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوتا ہے، ایمان کی نعمت اور دولت سے اگر سرفراز ہوتے ہیں تو لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اس کے پیچھے اس کامیابی کی پیچھے۔ اور آگے چلیے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان الاولیاء کے نام سے جانے جاتے ہیں، اللہ والوں میں بہت بڑے مرتبے کے نام سے جانے جاتے ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سفر کر کے آئے، سفر کے دوران ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا، ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ گھر آ کر کے بڑے فخر سے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں آج میں بہت خوش ہوں، آج تو میرے ہاتھ پر لاکھوں لوگ اسلام قبول کیے ہیں، لاکھوں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سنیے آگے، ماں فرماتی ہے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، سن لو، اگر لاکھوں لوگ تمہارے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں تو یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے کہ میں نے بچپنے میں جب تو بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو کبھی بھی میں نے بغیر وضو کے تم کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ تیرا کمال نہیں، میرا کمال ہے کہ
کبھی بھی میں نے تم کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اتنے لوگ تمہارے ہاتھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ بھی ایک عورت ہے، ماں کی شکل میں۔ آگے چلیے۔